کہ پورے بھارت میں 23 سال سے میں تقریر کرتا ہوں، لیکن 23 سال کا دور گزرا مگر آج تک کہیں کوئی ہم پر انگلی نہیں اٹھا سکا اور نہ ہی کہیں مجھ کو کوئی کسی معاملے میں ڈاؤن کر سکا۔ یہ سوچتا ہوں کہ اللہ اس کے رسول کے کرم کے ساتھ ساتھ بزرگوں کی عنایت تو ہے مگر میری باقی خصوصی دعائیں شامل ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ اکبر۔ اب ذرا سنیں، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اپنے ماں کی قدر کرو، باپ کی قدر کرو۔ ماں باپ اگر بوڑھے ہو جائیں تو ان کی اور خدمت کرو، انہیں اف تک نہ کہو۔ قرآن فرماتا ہے انہیں اف تک نہ کہو۔ اگر کوئی چیز آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں پھر بھی اس کو اعراض کر دیجئے، صرف نظر کر دیجئے۔ اپنے باپ سے جب سلام کرائیں تو اپنے باپ کے ہاتھ کو بھی چوم لیا۔ 3 شخصیتیں ایسی ہیں کہ جن کا ہاتھ چومنا ضروری ہے، جائز ہے، جن کے ہاتھ چومنے سے آپ کو فائدہ ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ 3 کون؟ پہلا ماں اور باپ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ٹھنڈے پڑ گئے کیا؟ ماشاءاللہ ٹھنڈے پڑنے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ کیا بتاتے ہیں کہ جب آدمی چاول کا دھوتا ہے تو جو چاول رات کو نیچے میں چلا جاتا ہے اور جو روپیے والے رات اوپر آئے جاتے ہیں تو عورتیں یا جو بھی باورچی جو کھانا بناتے جانتے ہیں نا دھوکا ایسے چھوٹے کو پھینک دیتے، لیکن جو رات کو برقرار رہا ہے تو ماشاءاللہ روپیہ نہ یا وہ چاول ہو ہائی بھی آئی کوئی ہر جا والا نہ ہو، محبت سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، دل لگا کے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ۔ میں مثال دیا، کچھ لوگ مثال کو کہتے ہیں کہ نام سوال ہے تو ایسے کہہ کے چلا گیا۔ بہت لوگ ہوتے ہیں بوجھ ہی نہیں پا رہا تھا، یہ کرو ہم ایک جگہ بہت پہلے کی بات ہو گیا ہوگا تقریباً 20 سال یا 19 کی بات ہے، جنگل گاؤں کا نام نہیں بتاؤں گا ورنہ آپ کو سے گزرے بتائیں یہ گم لوگ جو مولانا صاحب بتائیں تو مطلب جنگلی لوگ بلائے لڑکی والوں نے کہا کہ میرے جو ہے آپ آئیے گا آپ ہی کو نکاح کرنا ہوگا۔ میں کہا ٹھیک ہے اس کی محبت۔ اب میں گیا وہاں تو دیکھا تو لڑکے والے آجا گاجا باجا جمتے ہو سنی اپنے آپ کو سنی بناؤ لیکن سنی کو جو مانا نہیں تھا، ہاں جتنے ڈی جے بجائیے اتنے کہیں ہم کہ بڑکا خان صاحب، ہاں ایسا ہوتا لیکن غلط۔ شریعت کی نظر میں گانا بجانا نہیں ہے، خوشی کرنا ہے تو اپنے نبی کی نعت کرانا پڑتا ہے، یہ خوشی ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد تو میں نے نکاح کے جب بیٹھے تو لڑکا بھی دلہن سے مخاطب ہوئی، ماں جاہلا، میں آپ کو ہنسانے کے لیے نہیں کہہ رہا بلکہ یہ حقیقت سی ہے جو میرے ساتھ واقع ہے۔ ہم نے لڑکے سے کہا کہ بابو وضو ہے؟ نہا دھو کے وضو کرتے ہیں؟ ہم کہیں وضو ہے؟ کہا تو بپا جانا ہے، بپا جانا ہے تو ہم سمجھ کیے جانے لگا، ہم کہنے لگے وضو ہے؟ کہا تو بپا جانا ہے، کہا تو اے بپا ہائی مولانا صاحب کا ان کا بلاوت ہے، کہا تو کہا ہم نے صاحب تو جمہوری صاحب کی تنجان کے ان کی ہوئی دیہاتی ہیں، کہا تو کہتے کہ مولانا صاحب پھر بلائیں گے تو ہم کہیں کہ وضو کچھ نہیں وضو ہے تو کہتے کیا جانے پی ٹی ایم ہوا وہ نہیں جان پائے تو سمجھے کوئی سامان ہوا ایسی سے مطلب پڑے ہوئی ہیں آج بھی مطلب یہ تو سمجھ لیجیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ مطلب یہ سوچو کہ کیسے مطلب میرا رب کریم ہے رزاق ہے کہ جو روزی دیتا ہے ورنہ کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی کلمہ بھی ان کو یاد نہیں ایسے سے ملے رہتے ہیں چونکہ میں تو جہاں بڑے بڑے شہروں میں جہاں میری تقریر جہاں ہماری تقریر بڑے سے مطلب یہ کہ دانشور پروفیسر صحافی لوگ پترکار لوگ سنتے ہیں وہاں ایسے گھر دیہات میں جا کے تقریر کرتا ہوں اس لیے کہ ہر کسی کی تقریر کر لیتا ہوں تو اس کے بعد کہا تھا کہ پہلے پیٹیاں ہوا اب گئے پتہ نہیں کہاں کا پیٹیاں ہوتے بیٹھے لگتے ہم خاموش ہوتے ہیں دیکھیں کہاں تک جاتے ہیں آئے کہا تھا نائی ہم وہاں صاحب میں نے کہا عجیب حال ہے مسلمان ہو تو کہا تھا تو تمہیں کب کاغذ تھا ہم کہا ایسے مسلمان ہو تمہیں وضو نہیں معلوم بتائیے کیسے مسلمان ہو مطلب غصہ لگا تو کہتے ہیں ماں صاحب یہ آپ لوگوں کی عادت ہے ٹھیک ہے یہ بھرے والے بارات میں ہمیں بے عزت کرتا ہو پہلے کہیں تو جیسے کوئی انتظامہ کہیے نہیں سو ہو کہیے نہیں ہوتا والے لوگ انتظام مارا ہے تو میں نے کہا کہ یہ سمجھ نہیں پایا اس کو سمجھا دوں ہم نے کہا بتاؤ نماز پڑھتی ہو کہا نماز ہم کہا ہاں یہ بکری ٹکڑا دوں نا
کہا تھا ہاں ہم کا سال میں کرنا پڑا جاتا ہے، کہا تھا 2 بار ہم کا چھٹے تو جاتے ہو تو وضو کرتے ہو کہ نہیں؟ تو کہا تھا پھر کرو۔ تو میں نے کہا جس سے جاتے ہو ہاتھ پیر منہ سے بتائے، تو کہا تھا پہلے کہے کہ ہوا بہت ہوئے کہا ہو کہ نہیں یار، مطلب ایسے سے پڑے ہوئے ہیں نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ ذرا کیوں جب دین کے قریب ہو آپ مجھے بتائیے، آپ جب ہمارے قریب آؤ گے تو ہمیں تو بتائیے بہت سارے مسلمان ایسے ہیں اچھی دولت ہے چلیں گے تو سینہ تان کے چلیں گے، اب چپ کر دو سے کہ تحیات نہیں سنائی دو تو میں سنا دیں، یہ پوچھ لو کہ شرائط نماز کتنا ہے تو بغیر جھاگڑے لگیں گے، اب 3 بار پوچھ لو تو کہیں مولوی بڑا کھڑے کے قریب نہ آئے، یہ تو جواب تو ایسے کریں گے، پوچھ لیجیے آپ۔ اس لیے بہت سارے لوگ میرے قریب اس لیے نہیں بیٹھتے ہیں کہ مطلب ابا مولانا صاحب کچھ نہ کچھ پوچھیں، اس لیے نہیں پوچھتا ہوں کوئی انسلٹی کے لیے کہ تاکہ سیکھو۔ اب یہی جناب غلام حسین صاحب نے، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اللہ رب العزت خوب برکت عطا فرمائے ان کے کاروبار میں روزیوں میں، کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے یعنی عقیقے کے موقع پر نبی کے میلاد کا انعقاد کیا۔ مقصد یہ تھا کہ آؤ اور عقیقے کی خوشی میں کھانا بھی کھاؤ اور میرے نبی کا ذکر بھی سنو۔ جب نبی کا سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک تو پیٹ بھرے گا، اور جب نبی کا ذکر سنو گے تو ایمان تازہ ہوگا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انہوں نے کیا، جب آؤ گے سنو گے تب تو۔ ابھی جو واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کیا ہوں بزرگوں کا واقعہ، ایک آدھ واقعہ ہو سکتا سنے ہو، اور کچھ واقعہ ایسا تو جس کو آپ سنی بھی نہیں رہیں گے۔ آپ مجھے بتائیے یہ سنے کے جب کے سامنے پیش کریں گے، اس لیے میرا اپنا مزاج یہ ہوتا ہے کہ میں کہیں بھی تقریر کرتا ہوں سوچتا ہوں کہ جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ میرے بھائیوں کے ذہن و دماغ میں وہ بات نقش محبت سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور لگا کے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو کچھ دیر چلو ماشاءاللہ، محبت سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن بہت دیر نہیں کرنا ایسے نہیں سنیے میری بات، آپ کو محبت سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسے اپنے لوگ محبت میں کرتے ہیں تو ہو جاتا ہے، دل لگا کے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ، دل لگا کے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ مولانا صاحب نے سمجھایا کہ بھائی نماز پڑھا کرو، آپ لوگ تو سب کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں نا، ارے جمعہ پڑھا تو کیا نہیں پڑھا تو کیا نہیں، ایک مولانا صاحب نے تقریر کر دیا، بے نماز خدا اتنا زبردست بول دیے کہ ہم پھر غصہ آئی، کہیں وہ دیکھو کھیاوا کہ ہم نے بولاوا کہ ہم نے لاٹھی لے آئے، کہیں نکلو 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 مولانا صاحب، کہیں کہا بات، کہیں کھلائے ہم نے بلائے ہم، اس کے بعد نذرانہ پہ دیا جائے، ہمارے خلاف تو بولو، کہیں آپ کے خلاف کہاں بولو، کہا بھی تو کہہ رہے تھے کہ بے نمازی کو بچھو ڈنک مارے گا، بے نمازی سڑے گا، بے نمازی تو بتاؤ ہمارے کو کہتے جاؤ، کہیں اچھا آپ لوگ نائک ہیں، کہیں ہم نے تو بے نمازی، کہیں نہ ایک بات بتاؤ عید کی نماز پڑھتے ہو کہ نہیں، کہیں پڑھا جاتا ہے، کہیں بقرعید پڑھا تو کہیں پڑھا جاتا ہے، کہیں تک تو تمہیں نمازی ہو، ورنہ ہم کہیں کہ جب پڑھا تک کبھی کبھی چھوڑ دیا، کہیں نہ چھاتے ہیں موسم نظر اور زیادہ بھائی ہو، اسی میں معاملہ ہو گیا، تو ایسا نہیں ہے کہ مطلب بعد میں بھائی، تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں نہ صرف وزن تو ہاتھ جاتے ہیں، لیکن کوشش کرو کہ 5 وقت کی نماز پڑھو۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی دیکھیے میں سفر کرتا ہوں، لمبا سفر کرتا ہوں، لیکن اللہ کا شکر ہے میرا کا فضل ہے کہ نماز پڑھتا ہوں، تو آپ مجھے بتائیے میں نماز پڑھتا ہوں تو کیا میرا سفر چھوٹ جاتا ہے، یا نماز میں پڑھتا ہوں تو کیا کہیں پہنچنے میں دقت ہوتی ہے؟ جیسے سارا کام ہوتا ہے نماز کے تو آدمی اگر 40 موبائل ہے نا، اب جب تک آدمی موبائل نہ دیکھ لے ہوگا تسلی نہیں ہوتی، بھائی سو کے اٹھتا ہے تو سب سے پہلے موبائل لے سکے، نہ کٹائی نہیں دیکھے، بولو ہوتا کہ نہیں، چونکہ انسیت اس سے ہو گئی ہے۔ تو اسی طرح اگر نماز سے انسیت ہو جائے تو کتنا بھی بڑا کام ہے اس کو سائڈ کر کے اسی میں سے ٹائم نکال کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ ہو جائے تو اللہ اکبر اللہ اکبر، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، اللہ اکبر۔ آپ مجھے بتائیے تو محبت سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ والدین احسان، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، احسان کرو ماں باپ کے ساتھ۔ ایک صحابی رسول سرکار کی بارگاہ میں آئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں میدان کارزار میں جہاد کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا تمہاری ماں زندہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو آپ نے کہا پلٹ جا، اپنے ماں کی خدمت کر، وہی تیرے لیے سب سے بڑا جہاد ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات دیکھیے ماں کا مرتبہ کتنا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو باپ جنت کا دروازہ ہے،
اور ماں کا مرتبہ ذرا دیکھیے. آج لوگ کہتے ہیں تھوڑی سی ماں کے باپ کے ساتھ صحبت کر دیتے ہیں تو سوچتے ہیں ہم نے بہت بڑا کام کر دیا ہے. اور اسی پر ایک واقعہ سناتا ہوں. واقعہ اس لیے سناتا ہوں کہ واقعہ ذہن میں رہتے ہیں. ایک آدمی وہ اپنے ماں کو اپنے کندھوں پر بیٹھا کر کے 7 بوڑھی ماں کو کندھے پر بیٹھا کر کے 7 مرتبہ انہوں نے حج کروایا تھا. اور جب 7ویں بار حج کرنے کے لیے لے گئے تو خانے کعبہ کا طواف کروا رہے تھے. طواف کرنے کے بعد انہوں نے کہا اے اللہ کیا میں نے اپنے ماں باپ کے حق کو ادا کر دیا؟ ہم نے اپنے ماں باپ اپنی ماں کے حق کو پورا کر دیا. یہ ان کے دل میں خیال آیا. اور جب خیال آیا تو رب کی جانب سے جواب آیا. آواز آئی اے میرے بندے تو نے اپنی ماں کو 7 مرتبہ کندھے پر بیٹھا کر کے تو نے حج کروایا تو تو نے یہ سوچ لیا حق ادا کر دیا. سن جب تو پیدا ہو رہا تھا پیدا ہوتے وقت جو درد سے ہوا تھا پیدا ہوتے وقت جو جھٹکے لگے تھے ابھی اس درد کے برابر اقتدار نہیں کر سکتا. چل جائے کہ تیری ماں نے تجھے 9 مہینہ پیٹ میں رکھا. وہ ماں جس نے 9 مہینہ پیٹ میں رکھا وہ ماں جس نے درد سر کو برداشت کیا وہ ماں تکلیفوں کو تکلیفیں سہی. وہ ماں بیٹا پیدا ہو جانے کے بعد ٹھنڈی کا زمانہ ہے ٹھنڈی کا موسم ہے بیٹے نے پیشاب کر دیا مگر گیلے بستر پر سو جاتی ہے اپنے بیٹے کو اپنے سینے پہ سے لگا لیتی ہے کہ کہیں میرے بیٹے کو ٹھنڈا نہ پکڑ لے میرے بیٹا کوئی بیماری مبتلا نہ ہو جائے. کتنی پیار کرتی ہے ماں کتنا چاہتی ہے ماں کتنا مانتی ہے ماں. یاد رکھو ماں کتنا بھی آپ ماں کو کتنا بھی آپ ناراض کر دے تکلیف پہنچا دے پھر بھی ماں اپنے بیٹے کے لیے یعنی اس کے دل میں کوئی نہ کوئی گوشہ محبت کا موجود ہی رہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے بعد اس کے ایک جو ہے خواہشہ عورت سے وہ چکر میں آ گیا اس کے بعد اس نے کہا کہ تم ایسا ہے میں تم سے اس وقت نکاح کروں گی کہ پہلے تم جاؤ اور اپنے ماں کا کلیجہ چیر کر کے کلیجہ لے کر کے میرے سامنے آؤ تب میں جو ہے تم سے شادی کروں گی. اب یہ عشق کا جنون سوار ہوا. اب یہ گیا گھر میں اس کی ماں سو رہی تھی. جانے کے بعد اس نے ماں کے کلیجے کو چاک کیا اور سینے کو چاک کیا اور اس کے بعد کلیجہ نکالا ہاتھ میں لے کر کے کلیجہ جا رہا تھا اس عورت کو دکھانے کے لیے. اور جیسے گیا راستے میں ٹھیس لگ گئی اور جب ٹھیس لگتی ہے وہ نوجوان گر پڑتا ہے تو ماں کے کلیجے سے آواز آتی ہے اے میرے بیٹے کہیں تجھ کو چوٹ تو نہیں لگی کہیں تجھے چوٹ تو نہیں لگی. وہ ماں کتنی پیار کرتی ہے کتنا چاہتی ہے کتنا مانتی ہے. ماں کے حق کو کبھی آرام نہیں کیا جا سکتا ہے ماں کے حق کو کبھی پورا نہیں کیا جا سکتا. ارے خوش نصیب ہے آپ سب وہ لوگ کہ جن کی مائیں زندہ جن کے باپ زندہ ہے. کم سے کم گھر میں سہارا تو ہے کہ کچھ ہے میری ماں میرے لیے دعا کرے گی میرا باپ میرے لیے دعا کرے گا. یاد رکھو ماں اگر آپ آ رہے ہیں آپ کہیں سے آ رہے ہیں تو آپ کی غلطیوں پر اگر کوئی ٹوکنے والا ہے تو آپ کی ماں ہے وہ ماں ٹوکتی بھی ہے مگر اس کے ٹوکنے میں پیار شامل پیار شامل ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ لوگوں نے بہت سارے واقعات اپنی زندگی میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اگر بہت اچھی کمائی ہو رہی تھی ہر کوئی سلام کر رہا تھا ہر کوئی سلوک مار رہا تھا لیکن جب کوئی پریشانی آئی کاروبار سب تباہ و برباد ہو گئے یہاں تک کہ بیماری مبتلا ہو گیا تو آپ جانتے ہو وہ بیوی جو جان دینے کے لیے تیار رہتی تھی اس نے بھی ساتھ چھوڑ دیا. اب وہ بوڑھی ماں اپنے بیمار بیٹے کی وہ بوڑھی ماں اس حال میں خدمت کرتی ہے اور اس لیے اس سے ذرا سوچئے ماں جو خدمت کرتی ہے پاپا نے ماں جو اپنے بیٹے کے کو مانتی ہے وہ کسی لالچ کی بنیاد پہ نہیں وہ کسی لالچ کی بنیاد پر نہیں اس لیے کہ بیوی جو خدمت کرتی ہے اس لیے کہ آپ کی نکاح میں آئی ہے یا آپ کے دوست آپ کے جو ساتھ آپ کا ساتھ دیں گے وہ آپ سے دوستی ہے. یہ بات نہیں ہوگا کہ جب ہم جو مصیبت میں پھنسیں گے تو آپ ان کی مدد کریں گے لیکن ماں باپ بغیر کسی حرص و طمع کے اپنے بیٹے کو پالتے ہیں. کسی شاعر نے کہا تھا کہ عبرت سے دیکھو دورے ترقی کی چھاپ کو عبرت سے دیکھو دورے ترقی کی چھاپ کو ہر شخص دیکھتا ہے یہاں اپنے آپ کو ایک باپ پال لیتا ہے 10 بیٹوں کے مگر ایک باپ پال لیتا ہے 10 بیٹوں کو مگر 10 بیٹے پال سکتے نہیں ایک باپ. سوچو کہ ماحول آج دیکھیے اگر ہم اپنے ماں باپ کو راضی کرنے میں لگ جائیں اور اولیاء اللہ سے محبت ان کے نقش قدم پہ چلتے رہیں انشاءاللہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ دنیا کسی دوشی میں ہوگے تمہیں کوئی ذلیل نہیں کر سکتا ہے. یہ اتنا آسان نہیں ہوتا محنت کرنی پڑتی ہے مشقت کرنی پڑتی ہے. لیکن اب دیکھیے آج ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ جو سلوک کریں گے ہمارے بیٹے بھی ہمارے ساتھ کوئی سلوک کریں گے. میں اس چیز کو ایسے بتا دوں آپ کو. دیکھیے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو انتقال ہونے کے بعد تیجا فاتحہ کیا جاتا ہے کہ نہیں کیا جاتا
ہم لڑکے کرتے تھے کیوں حالانکہ تیجا فاتحہ جو کیا جاتا ہے یہ حدیث سے ثابت ہے، لیکن جو ہم یہ لڑکے دیکھ کے سوچتے ہیں کہ بھائی ہمارا پاپا ہمارے دادا کے لیے کھڑے ہیں یا ہمارا دادا بھی لکھے، تو جب وہ دیکھتا آ رہا ہے تو اسی پہ یہ بھی چلتا ہے۔ انتقال ہونے کے بعد آپ قبر پر جائیں باپ کی فاتحہ پڑھنے دادا کی قبر پر، تو جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو میرا لڑکا بھی جائے گا کہ ابا جاتے ہیں، اس لیے کہ جب جو آپ کرو گے اسی کو دیکھ کے وہ بھی کچھ کرتا ہے۔ اسی پر ایک واقعہ سناتا ہوں، ذرا دیکھ ایک آدمی اس کی بیوی کہتی تھی یا تمہارا باپ رات بھر کھانستا ہے، رات بھر کھانستا ہے، نیند بیکار کر دیتا ہے، تو کہا تب تو کہا یا تو تمہارا باپ رہے گا یا تو میں رہوں گی۔ تو سوچے دیکھ اگر تو چلی جائے گی تب تو کیا ہوگا ہمارا، ٹھیک ہے باپ کو لے جا کے کہیں جنگل میں چھوڑاتا ہوں۔ اس کے بعد آئے اپنے باپ سے کہا کہ ابا ایسا ہے کہ گھوڑے پر بیٹھیے، جب گھوڑے کا زمانہ چل رہا تھا کہا ابا گھوڑے پر بیٹھو میں آپ کو لے چلتا ہوں جنگل کی سیر کروانے، کہا ٹھیک ہے۔ تو جب وہ دیکھا کہ لڑکے نے دیکھا کہ دادا کو ابا کہیں لے جا رہے ہیں تو کہا میں بھی چلوں گا، تو کہا بیٹا تم نہ جاؤ، تو ضد کر لیا، اور جب ضد کر لیا تو بیٹے کو انہوں نے بیٹھا لیا، تو ساتھ میں کمبل لے لیا، کمبل لے کر کے جنگل میں گئے۔ جنگل میں جانے کے بعد اپنے جو ہے اس بات کو اتارتے ہیں، اتارنے کے بعد کمبل دیتے ہیں، کمبل دینے کے بعد آنے لگتے ہیں۔ تو اس کے بعد بیٹے نے کہا کہ ابا یہ دادا کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ کہا دادا رات بھر کھانستے رہتے ہیں، اس کے بعد تمہاری اماں بھی پریشان رہتی ہے، اس لیے جنگل میں رہیں گے، اور اس کے بعد کچھ کھانا وانا دے دیے ہیں، جو ایک دن میں آتا رہوں گا دیتا رہوں گا کہ گھر میں دیتا۔ تو اس نے کہا ابا ایسا کرو اسی کمبل کا 2 ٹکڑا کر دیجیے، کمبل ذرا بڑا، تو کہا کیوں کمبل کا 2 ٹکڑا کر دے؟ تو کہا کرو نا، اب ضد کیا تو کمبل کا 2 ٹکڑا کر دیا۔ کہا ابا ایک ٹکڑا دادا کو دے دو، ایک ٹکڑا ساتھ میں لے کے چلو۔ تو کہا یہ کیوں ایک ٹکڑا ساتھ میں جانے؟ کہا کہ آج جو ٹکڑا دادا کو دے کے جا رہے ہو جب تک تم بڈھے ہو جاؤ گے وہی ٹکڑا میں تم کو دوں گا، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہی تم کو دوں گا۔ اب اس کے بعد انہوں نے اپنے باپ سے معافی مانگا، اٹھا کر کے اپنے باپ کو پھر سے گھوڑے پر بیٹھایا، گھر لایا، بیوی سے کہا کچھ بھی ہو یہ میرا باپ بھلے یہ بیمار رات بھر کھانستا رہتا ہے لیکن میرا باپ یہ جنت کا دروازہ ہے۔ سوچیے یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور ہم نے اپنے ماں باپ کو، ہم اپنے ماں باپ پر کتنا ضد کرتے ہیں لیکن ہمارے ماں باپ ہماری ہر ضد پوری کرتے ہیں۔ ایک نوجوان ایک چھوٹا سا لڑکا تھا، ایک کوا کا پیڑ پر بیٹھا، اس نے اپنے باپ سے کہا ابا یہ پیڑ پر کیا بیٹھا ہوا ہے؟ تو کہا کوا۔ پھر تھوڑی دیر بعد پوچھا ابا کیا بیٹھا ہوا پیڑ پہ؟ کہا کوا۔ پھر تھوڑی دیر پوچھا کیا بیٹھا ہوا ہے؟ کہا کوا۔ پھر تھوڑی دیر پوچھا کیا بیٹھا ہے؟ کہا کوا۔ 100 مرتبہ اس نے پوچھا کہ کیا بیٹھا ہوا؟ 100 مرتبہ اس نے کہا کوا۔ پھر اس نے لکھ لیا۔ اس کے بعد 100 کی عدد لکھا اور دن و تاریخ لکھ لیا۔ اس کے بعد جب وہ لڑکا جوان ہو گیا، وہ باپ بوڑھا ہو گیا، تو ایک دن اسی پیڑ پر آ کر کے کوا بیٹھا ہوا تھا۔ باپ نے بیٹے سے کہا اے بیٹا ادھر آؤ، تو کہا کیا ہے؟ کہا یہ پیڑ پر کیا بیٹھا ہے؟ کہا کوا۔ پھر تھوڑی دیر بعد کہا کہ پیڑ پر کیا بیٹھا ہوا ہے؟ کہا تو کہے تو دیر کوا۔ تو پھر پوچھا کہ پیڑ پر کیا بیٹھا ہے؟ کہا اندھرا آئے گا کہیں دن کوا۔ کہا بار بار وہ پوچھا۔ اس نے کہا بیٹا دیکھ تاریخ بڑا تھی، تو چھوٹا تھا، تو نے مجھ سے 100 مرتبہ پوچھا تھا پیڑ پر کیا ہے، میں نے 100 مرتبہ کہا تھا کوا، تجھ پہ ناراض نہیں ہوا تھا، 3 بار تجھ سے پوچھا تو ناراض ہو گیا۔ میرے بیٹے باپ کی باتوں کو کبھی برا مت مانو، اس لیے کہ باپ آپ کی بھلائی کے لیے کہتا ہے، آپ کی بھلائی کے لیے کہتا ہے۔ وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ اور حضرات محترم اور باپ ایک بات یہ بھی ہے، ماں اور باپ کے بھی ضروری ہے کہ اپنے بیٹوں کو، ہر بیٹے کو ایک نظر سے دیکھو، اس لیے کہ جیسے آپ کا بیٹا چھوٹا بیٹا ہے، بڑا بیٹا ہے، ایک بیٹا کم کماتا ہے زیادہ کماتا ہے، سب آپ کے لگتے جگر ہیں، سب آپ کے جگر کے ٹکڑے ہیں، آپ ان کو بھی مطلب یہ کہ ایک نظر سے دیکھو، اس لیے کہ اگر آپ نے ناروا سلوک کیا تو اس کا جواب اللہ کی بارگاہ میں آپ کو بھی دینا پڑے گا۔ اس لیے کہ شریعت نے سب چیز کا یہ رکھا ہے، اگر باپ نے زیادتی کیا تو باپ کو جواب دینا پڑے گا، بیٹے نے زیادتی کیا تو بیٹے کو جواب دینا پڑے گا، بیوی نے زیادتی کی تو بیوی کو جواب دینا پڑے گا، شوہر نے زیادتی کیا تو شوہر کو جواب دینا پڑے گا۔ یعنی ہر آدمی کا حق موجود ہے، ہر آدمی اپنے حق اور ادھیکار کو پہچانے، اسی کے مطابق زندگی گزارے، انشاءاللہ پوری دنیا میں سب کا گھر جنت کی طرح ہو جائے گا۔ حضرات کہنے سننے کی تو بہت ساری باتیں تھیں، اور یہ چند باتیں کیا گھنٹے سے زیادہ ہو گئے، میں نے آپ کے سامنے باتیں پیش کی اور امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے جو باتیں رکھی گئی ہیں آپ اس کو ذہن میں بیٹھائیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں آپ کو ایک بنائے، نیک بنائے، صراط مستقیم پہ گامزن ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وعلیکم السلام۔ ہوگا بھیجن سنیا نے کبھی نہیں رہے گا ہے
اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام زینت عرش مولا صلاۃ و سلام رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے رب حب لی امتی کہتے